ایسی بات نہیں کرے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فزیکلی آپ دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کی آواز کو دیکھ سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے، لیکن اس کا یہ ڈاکیومنٹ ہے یہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا کلام ہے. اس میں آیات لکھی ہوئی، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس الفاظ کے ذریعے آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ دشمن انسان کا کون ہے؟ جی کیا قرآن مجید میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے؟ بتائیں آپ. کر رہا ہے تو وہ رسول ہو جائے گا، نبی ہو جائے گا. ذرا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ابلیس شیطان اللہ سے بات چیت کرتا ہے، کیا اس کو آپ رسول اور نبی کہتے ہیں؟ تو اگر میں اللہ کی آیت سمجھ جاؤں تو میں نبی رسول ہو جاؤں گا؟ اتنی احمقانہ بات کہہ رکھی ہے معاشرے میں کہ اللہ اب ہم سے کلام نہیں. یہ نازل ہو چکی ہے. میں نے کہا نازل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں. یہ کتاب ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی ہے. جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ زندہ ہے. اگر کسی حدیث بخاری صاحب کی کتاب پڑھیں گے، وہ انتقال کر گئے. جو اس دنیا میں انسان آئے وہ جا چکے ہیں. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ انتقال جو گئے ان لوگوں ہی پڑھ رہے ہیں جو انتقال کر گئے. لیکن اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے. اگر اس کی آیت پہ آپ غور کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی وضاحت ہوئے یہ، تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں، آیات میں آپ کو ضرور جواب ملے گا. اور اگر آپ کو نہیں ملے، میرے پاس آئیے، اپنا پرابلم بتائیے، میں آپ کو آیت بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اللہ کی کلام کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا کلام، یاد رکھے میری بات، اللہ کلام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اور وہ یہی کلام ہے اس کا. اب یہ تین طریقے سے اللہ اس میں، اب یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب تین طریقوں سے لکھی ہوئی ہے. یعنی اگر فرض کریے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا، جو جیسے میں نے بتایا تھا مختلف موڈز ہیں بات کرنے کے ہمارے آپس میں، اسی طرح اللہ نے تین ڈیفرنٹ موڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جب قرآن پڑھتا ہے انسان، جو اس کو پرابلم آتی ہے سمجھنے میں، کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کون بول رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے ذات جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب. کون بول رہا ہے؟ جی زور سے بولے. اللہ تھوڑی بول رہا ہے، رسول بول رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ آیات کی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اسپرٹ، کس طرح اللہ تعالیٰ آیات میں موڈز چینج کرتا ہے. موڈز کا مطلب ہوتا ہے یہ جو تین کلام پردے کے پیچھے سے رسول بھیج کر اور وہی کرتا ہے. یہ تین طریقے جو ڈیفرنٹ طریقے وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کی تورات، ہم اس میں ہدایت اور نور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ واللہ الذی لا الہ الا ھو، وہی الہ ہے، سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اور او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور رسول کو وہ بھیجتا ہے تو وہ آن کے کلام کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ بھی اللہ کلام کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے وحی کے ذریعے فرسٹ پرسن میں. اور پھر دیکھیے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے، یہ او من وراء حجاب. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے. اور کلام میں اسے کیسے لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے جتنی آیتیں ہیں قل کی، قل هو اللہ احد. میں نے کہا قل هو اللہ احد، اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کلام ہے؟ نہیں. جب میں نے کہا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، کہو یہ پردہ ہے، اس کے پیچھے سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہو اللہ ایک ہے. 331 ٹائمز، 331 دفعہ ہے قالو، 332 دفعہ قل تم کہو، قالو وہ کہتے، قل تم کہو، قالو وہ کہتے، قل تم کہو. پردے بھی سے کہلوارا بات کر رہا ہے آپ کے ذریعے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہو یہ بات. یہ کلام کرنے کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے. کئی قالو سے لکھا ہوا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی، وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ اذیت ہے. یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں،
قل الروح من امر ربی، کہہ دو رب کے امر سے. یہ باتیں اللہ نے اسی میں اس کا جو آیات کو سمجھنے کا آپ کو سمجھنا پڑے گا کس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام لکھا ہوا ہے. تو یہ تینوں طریقے قرآن میں ڈیفائن ہے. تو میرا ایک لیکچر الگ ہے، اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. تو وہ آیات جو بھی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی بشر اس طریقے کو سمجھ جائے گا، تو اس کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ ایک بشر ہی رہے گا. رسول نبی تو نہیں ہو جائے گا نا، کیونکہ ابلیس شیطان سے بچو، اس کو سب سے پہلے بناؤ رسول بننا. وہ تو بات چیت کر رہا ہے اللہ سے. اچھا